سفید لکھنے کے کاغذ سے خوبصورت رنگدار 3D پول کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے: 3 عدد مربع سائز لکھنے کے کاغذ، ایک پنسل، ایک پیمانہ، گلو یا سرش، روئی یا برش، چونے کا سرخ اور سبز رنگ۔ سب سے پہلے سفید لکھنے کے مربع کاغذ کی ایک طرف کی پیمانے سے پیمائش کر کے بالکل درمیان میں نشان لگائے۔ بالکل اسی طرح باقی 3 اطراف کے درمیان میں بھی پنسل سے نشان لگائے۔ جب سارے اطراف کے درمیان میں نشان لگائے تو پھر ہر 2 نشان کو جن کا کونا مشترک ہو آپس میں ملائے۔ اس طرح ملانے سے کاغذ کے درمیان میں ایک مربع اور باہر والے اطراف پر 4 مثلث بن جائیں گے۔ تینوں مربع سائز والے کاغذوں میں پنسل کی مدد سے اس طرح لکیریں کھینچنے کے بعد اس میں چونے کا رنگ بھرنا شروع کرے۔ سرخ رنگ کے ڈبے کو کھولے، روئی یا برش کی مدد سے تھوڑا رنگ نکال کر درمیان والے مربع میں لگائے۔ پھر سبز رنگ کے بوتل کو کھولیں، روئی یا برش کی مدد سے باہر والی 4 تکونوں یعنی مثلثوں میں سبز رنگ بھرے۔ جب ایک کاغذ میں رنگ بھرنا ختم ہو جائے تو پھر دوسری میں اسی طریقے سے رنگ بھرے اور پھر اسی طریقے سے تیسری کاغذ میں بھی رنگ بھرنا شروع کرے۔ جب تینوں کاغذوں میں رنگ بھرنا ختم ہو جائے تو انہیں سوکھنے کے لیے چند منٹ رکھیں۔ کاغذ سوکھنے کے بعد اس کا رنگدار سائیڈ اپنی طرف رکھیں اور ایک طرف سے پکڑ کر دوسری طرف کے ساتھ ملائے اور درمیان میں انگلیوں سے خوب پریس کرے۔ پھر کاغذ کو واپس کھولے اور جو مخالف سائیڈز رہ گئے ہیں انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملائے اور درمیان میں انگلیوں سے کاغذ کو نیچے دبائے تاکہ اس میں ایک لکیر بن جائے۔ اب کاغذ کا رنگدار سائیڈ زمین کی طرف کر کے ایک کونے سے پکڑ لے اور اس کو مخالف کونے سے ملائے اور درمیان میں انگلیوں سے کاغذ کو خوب پریس کرے۔ پھر باقی 2 کونوں کو اسی طریقے سے آپس میں ملائے اور درمیان میں انگلیوں کی مدد سے کاغذ کو خوب پریس کرے۔ اب کاغذ کا رنگدار حصہ نیچے زمین کی طرف رکھتے ہوئے کاغذ کے چاروں سبز کونے واپس اپنی طرف فولڈ کرے۔ چاروں کونوں کو اس طرح ہی فولڈ کرے کہ وہ کاغذ کے مرکز کے ساتھ آپس میں بالکل مل جائے۔ اس طرح فولڈ کرنے کے بعد ان سبز کونوں کو واپس باہر کی طرف ویڈیو میں دکھائے گئے طریقے کے مطابق فولڈ کرے۔ جب ایک کونے کو اس طرح دونوں اطراف سے فولڈ کرے تو پھر درمیان میں دونوں ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے تھوڑا سا حصہ اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کرے۔ کاغذ کے سبز تکونوں کو واپس موڑنے کے لیے ان کے آزاد سائیڈوں کو واپس موڑیں گے اور انہیں اسکوائر کے سائیڈ کے ساتھ بالکل برابر کریں گے اور دونوں ہاتھ کی انگلیوں کی مدد سے انہیں اچھی طرح پریس کر لیں گے۔ درمیان کا جو تھوڑا سا حصہ ہے اسے تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے۔ اسی طریقے کو چاروں کونوں کے ساتھ دہرائیں گے، یعنی چاروں کونے بالکل ایک طریقے سے ہی فولڈ کریں گے۔ جب کاغذ کے چاروں کونے واپس فولڈ ہو جائے تو پھر کاغذ کا رنگدار حصہ اپنی طرف کر لے اور کاغذ کو بالکل درمیان سے ویڈیو میں دکھائے گئے طریقے کے مطابق فولڈ کرے اور انگلیوں سے اس کا درمیان خوب پریس کرے تاکہ لکیریں واضح بن جائے۔ اس طرح لکیریں واضح بننے سے کاغذ فولڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب کاغذ کے 2 سائیڈوں کو اکٹھا پکڑے اور باقی سائیڈز ان کے ساتھ ملائے۔ اس طرح سے کاغذ ایک چھوٹے سے جہاز کی شکل اختیار کر لے۔ چھوٹے سے جہاز کی شکل میں کاغذ کو ٹیبل پہ رکھ لیں گے اور اس کا جو سرخ رنگ والا حصہ ہے وہ 1 انچ نیچے اپنی طرف فولڈ کریں گے۔ کل 4 تہہ ہوتے ہیں، چاروں کو واپس فولڈ کر لیں گے۔ اس کے بعد اس پہ گلو یا سرش لگائیں گے اس سرخ حصے پہ تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائے۔
चिपकने के बाद दूसरे कागज़ को भी इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और दोनों को आपस में एक साथ जोड़ लेंगे। फिर तीसरे कागज़ को भी इसी तरीके से उसके साथ मिलाएंगे और उसके बाहर वाले हिस्से पर भी थोड़ा-सा ग्लू या सरिश लगाएंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और अलग-अलग ना हो। बाहर वाले सुर्ख़ हिस्से पर ग्लू या सरिश लगाएंगे और हाथ की 2 उँगलियों से उन्हें आपस में मिलाएंगे। फूल के दरमियान के लिए एक गोल कागज़ काटेंगे और उन्हें ग्लू या सरिश के ज़रिए चस्पा कर देंगे। पत्तों को चौड़ा करने के लिए उन्हें उँगली से थोड़ा-थोड़ा रगड़ेंगे और थोड़ा उन्हें चौड़ा करेंगे, तो इस तरह हमारा खूबसूरत फूल तैयार हो जाएगा। रंगों का इंतखाब आपकी मर्ज़ी का भी हो सकता है।